السلام علیکم محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کریں گے، ان کے فضائل کو بیان کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر قدم پر، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ ان پر سہارا بنتے، آپ ان کے ساتھ رہتے، آپ کبھی ان کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ اور جب بھی حضور کی تصدیق کرنی ہوئی تو ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ اگر ایمان لانے کی بات کریں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو سب سے مردوں میں سب سے پہلے جو شخص تھے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے، یعنی تقریباً آپ کی عمر 18 سال تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 20 سال تھی، تب سے آپ کی دوستی تھی، گھر میں آنا جانا تھا اور یوں گپ شپ لگی رہتی تھی، دوستانہ ماحول تھا۔ ابو بکر صدیق ہر دکھ سکھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ چڑھ کر دین وطن کی خدمت کروں، ان نیکیوں میں ان سے بڑھ کر حصہ ملاؤں۔ آج ہمارے مقابلے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ اگر فلاں نے فلاں سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا ہے تو میرا بھی پلاٹ ہونا چاہیے، میرا پلاٹ اس سے بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے، زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، زیادہ سکوائر فٹ کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے اچھی گاڑی لے لی ہے تو میری گاڑی اس سے اچھی ہونی چاہیے، میری بھی گاڑی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ایک شاپ یا ایک کارخانہ یا ایک فیکٹری بنا لی ہے تو میری فیکٹری 2 ہونی چاہیے، میرا اچھا کارخانہ ہونا چاہیے، میرا اچھا کاروبار اور سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ ہمارے مقابلے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمارے مقابلے ہوتے تھے نیکیوں میں، کہ اگر اس نے اتنا حصہ ملایا تو میرا حصہ جو ہے بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ بھی ملے لے آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ چڑھ کر حصہ ملاؤں گا، آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ تو آپ گھر میں گئے، جو کچھ بھی تھا، مال جائیداد جو کچھ بھی آپ کے گھر میں تھا، پیسہ تھا، آپ نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ دیا اور 50% جو ہے آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ جب آئے تو حضور نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ میں آدھا حصہ جو ہے 2 حصے کر کے آیا ہوں، ایک حصہ گھر چھوڑا ہے اور ایک حصہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں چاہت تھی کہ ابو بکر صدیق آئیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا لائے ہیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھ سے جب حضور نے پوچھا تھا تو مجھ سے پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ کیا لائے ہو، لیکن جب حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تو وہاں پوچھنے کا انداز، سوال ہی بدل گیا۔ حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ سوائے آپ کے اور آپ کے رب کے میں گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، گھر میں مجھے جو کچھ ملا میں سب کا سب جو ہے آپ کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ مجھے دین اسلام پھیلانے میں ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا فائدہ دیا اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، میرا وزن جو ہے میری امت سے بڑھ گیا۔ اور فرماتے ہیں پھر اسی پلڑے میں جس میں مجھے رکھا گیا تھا اس میں ابو بکر صدیق کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، پوری کائنات کو رکھا گیا۔ ابو بکر صدیق کا وزن بھاری ہو گیا، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو روزے والے دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو زکوٰۃ والے دروازے سے آواز دی جائے گی، کسی کو صدقہ والے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے آواز دی جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسے بھی ہیں اور تم بھی انہی میں سے ہو جن کو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تم انہی میں سے ایک ہو۔ ابو بکر صدیق کی ذات تو وہ ہے۔ آج